أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه صدق الله العظيم. میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی. لا زائدہ ہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا اور بعض نے، پہلے میں بتا چکا ہوں اس حوالے سے آپ حضرات کو کہ کلام عرب میں جب کسی بات کو یقینی اور پختہ ذکر کیا جاتا ہے تو پہلے لا کا لفظ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے اردو میں بھی بلکہ ہم کہتے ہیں، سامنے والا جب کہتا ہے کہ بھئی ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوگا یا جیسے بھی، تو آپ اس کی جی بات کو رد کرنے کے لیے سب سے پہلے نہیں کہتے ہیں، لا نہیں. اللہ کی قسم بات تو یوں ہے. ہاں تو یہ اردو میں بھی اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں جی عمل ہوتا ہے اس طرح. تو اب سب مشرکین اور لوگ یہی کہنے والے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، قیامت کا کوئی کانسیپٹ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ نے کہا لا، نہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں تم لوگوں کی. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی قیامت ہے بھائی، کیوں نہیں ہے. اور میں قسم اٹھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی. تین قسم کے نفوس ہیں قرآن میں. نفس، سب سے پہلے انسان کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہوگا. جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ بھائی میں ان عورتوں کو صرف الزام نہیں دیتا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نفس امارہ کا کام تو برائی کا حکم دینا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، الا ما رحم ربی، اللہ ہم سب پر بھی رحم فرمائے. تو انسان کا نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، انسان برائی میں آگے بڑھتا ہے. اور آج کل کے ہمارے نوجوان طبقے کا تو یہ ذہن بن گیا کہ بڑھاپے میں ہم نیک بن جائیں گے. تو بھائی یاد رکھیے، نمارا نفس امارہ کو جوانی میں جمع بن کر بھلا کیا تیر مارو گے بڑھاپے میں کما بن کر. تو جب انسان نفس امارہ پر محنت کرتا ہے اور پھر محنت کر کے عبادات میں اللہ کا قرب حاصل کر کے، تو پھر اس کا نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے، ملامت کرنے والا نفس. انسان سے جب گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جب پھر اور محنت کرتا ہے، کرتے کرتے گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. 30ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے نفوس کو نفس مطمئنہ بنائے. آگے دیکھیں اللہ نے کتنے پیارے انداز میں رد کیا ہے مشرکین کا، بلکہ سب انسانوں کا جو بھی آخرت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے انگلیوں کے پورے بنانے پر بھی قادر ہیں. آج دیکھ لیں جو 10-12 ارب آبادی ہے دنیا کی، ہر انسان کی انگلیوں کے پورے آپ دیکھتے ہیں. شناختی کارڈ کے دفتر میں آپ جائیں، وہاں آپ کا انگوٹھا لگتا ہے. سم کے لیے جائیں انگوٹھا لگتا ہے. بینک میں جائیں انگوٹھا. کیوں بھائی؟ سب کے دوسرے سے الگ ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے ہڈیاں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، ہم تو بنانا، انگلیوں کے پورے بنانے پر بھی قادر ہیں. اچھا پھر جب انسان اتنا جانتا ہے تو یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو فرمایا بات یہ ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں گناہ کرتا رہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب ہے قیامت کا واقع ہونا، تو قیامت کی جھلک ہم دکھا دیتے ہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھ